معزز ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہمارے کورس کیل 2 کا 23واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچرز میں ہم ڈبل انٹیگریشن کر رہے تھے، انٹیگریشن آف 2 ویریبلس۔ اس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کچھ سالڈس کے والیوم معلوم کیے، اور جو ایریا اس ریجن کا جس پر ہم وہ فنکشن کو انٹیگریٹ کر رہے تھے وہ معلوم کیا۔ بعض اوقات یہ انٹیگریشن کارٹیزین کوآرڈینیٹس میں مشکل ہو جاتی ہے، اور جو ریجن کی ایکویشن ہے وہ بھی اس کو کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو انٹیگرینڈ ہے یعنی جس کو کہ ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے وہ بھی کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں اس کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پولر کوآرڈینیٹس میں اگر ہم ان تمام ایکسپریشنز کو چینج کر لیں تو ہمارا یہ پرابلمز کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا جو انٹیگرینڈ ہے اور جس ریجن پر ہم انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کنورٹ کریں گے انٹو پولر کوآرڈینیٹس۔ کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں ہمارے پاس ایکس وائی زیڈ کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، اور اگر صرف پلین کی بات ہو تو وائی از اے فنکشن آف ایکس ہوتا ہے۔ پولر کوآرڈینیٹس میں ہمارے پاس اینگل تھیٹا اور ریڈیل ویکٹر آر ہوتا ہے، اور اس میں آر ایز اے فنکشن آف تھیٹا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا اصل پرابلم شروع کریں، ہم پولر کوآرڈینیٹ سسٹم پر بات کریں گے۔ گو کہ یہ بات ہم اپنے پہلے لیکچرز میں کر چکے ہیں اور آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ پولر کوآرڈینیٹس کیا ہوتا ہے، ایون کہ سلنڈریکل پولر کوآرڈینیٹس اور سفیریکل پولر کوآرڈینیٹس کی بات ہم کر چکے ہیں۔ لیکن ہم نے پولر کوآرڈینیٹس کو استعمال کر کے ابھی تک کوئی گراف ٹریس نہیں کیا، کیونکہ ہمارے آنے والی انٹیگریشن میں ہمیں ایسے ریجن سے واسطہ پڑھنا ہے جن کو کہ ہم نے ٹریس کرنا ہے اور پولر کوآرڈینیٹس کو استعمال کرتے ہوئے ٹریس کرنا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم پلین کے اندر پولر کوآرڈینیٹ کی بات کریں گے اور اس میں کچھ ریجن ٹریس کریں گے، اور مشہور جو فگر بنتی ہے، جو گراف بنتے ہیں جو کہ ہم نے استعمال کرنے ہیں، ان کو ٹریس کریں گے۔ پولر کوآرڈینیٹس کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسا کوآرڈینیٹس کا سسٹم ہے جو کہ ہمارے پوائنٹ کی پوزیشن کو متعین کرتا ہے پلین میں۔ اس کے لیے ایک فکسڈ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو کہ ہم پول کہتے ہیں، اور ایک رے ہوتی ہے جو کہ اس پول سے ایمینیٹ کرتی ہے، اس کو ہم انیشیل لائن کہتے ہیں۔ اب کسی بھی پوائنٹ کا جو کہ پلین میں ہے اس کا ڈسٹینس اس پول سے اگر آر ہے تو اس کو ہم ریڈیل ویکٹر کہتے ہیں،
اور یہ جو او اگر ہم پول کو او سے ظاہر کریں اور جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس جنرل اس کو پی سے ظاہر کریں تو اس طریقے سے یہ او پی جو رے بن گئی، یہ اس نے جتنا اینگل روٹیٹ کیا ہے فرام انیشیل رے سے، اس اینگل کو ہم اگر تھیٹا سے ظاہر کریں تو ہمارے پاس اس پوائنٹ کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے یہ دو چیزیں آ گئیں، ایک آر اور ایک تھیٹا۔ آر جو ہے وہ اس پوائنٹ کا ڈسٹینس ہے فرام دا اوریجن پوائنٹ پی کا، اور تھیٹا جو ہے وہ اینگل ہے ٹرمینل رے کا فرام دا ریفرنس اوریجنل رے، جس کو ہم انیشیل رے کہتے ہیں۔ لہذا اس طریقے سے کوئی بھی پوائنٹ جو پلین میں ہے اس کو ہم متعین کر سکتے ہیں اور ان کوآرڈینیٹس کو آر تھیٹے کو پولر کوآرڈینیٹس کہتے ہیں۔ پولر کوآرڈینیٹس کسی پوائنٹ کے یونیک نہیں ہوتے، بہت سارے کوآرڈینیٹس ایک ہی پوائنٹس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی اینگل میں ایک 2 پائی ایڈ کر دیں یا 360 ایڈ کر دیں تو وہ ٹرمینل رے اسی پوائنٹ پر آ کے ٹھہر جائے گی۔ اگر کسی پوائنٹ کے پولر کوآرڈینیٹس آر تھیٹا ہیں تو ہر ایسا پوائنٹ جس کے پولر کوآرڈینیٹ آر این انٹو 360 پلس تھیٹا ہو وہ بھی وہی پوائنٹ ہوگا۔ اس میں ہم 360 ڈگری استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو 2 پائی ریڈینس کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ہم یہ بات اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے جس کا کہ پولر کوآرڈینیٹ آر تھیٹا ہے، اور اس کے بعد یہاں ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے دو ایکسپریشن آر کوما تھیٹا پلس این انٹو 360 ڈگری اور آر تھیٹا مائنس این انٹو 360 ڈگری۔ سو یہاں این کی ویلیو آپ چاہے 0 دے لیں تو اس صورت میں آپ کے پاس وہی آر تھیٹا ہو جائے گا، اگر 1 دیں تو ہماری ٹرمینل رے اسی پوزیشن پہ آ کے ٹھہر جائے گی، کیونکہ اس نے ایک سرکل پورا کمپلیٹ کرنا ہے اور ہمارے پاس ایک روٹیشن پوری سرکل کی کمپلیٹ کرنی ہے، تو 360 ڈگری اس رے سے اگر ہم چلیں تو ٹرمینل رے کی پوزیشن وہی ہوگی، تو وہی پوائنٹ ہوگا۔ یا اگر ہم نیگیٹو ڈائریکشن میں کہ کلاک وائز ڈائریکشن میں اگر جائیں تو اس صورت میں بھی اگر ایک ٹرن کریں یا 2 ٹرن کریں، یعنی کہ انٹیگرل ملٹیپل آف 360 کو اگر تھیٹا میں ایڈ کریں تو ہماری ٹرمینل رے اسی پوزیشن میں ٹھہرے گی، اور کیونکہ آر سیم ہے تو لہذا یہ جتنے بھی پولر کوآرڈینیٹس ہیں یہ اسی پوائنٹ کو ظاہر کریں گے جس کو کہ آر تھیٹا ظاہر کر رہا ہے۔ آئیے ہم کچھ پوائنٹس لیتے ہیں اور ان کو ٹریس کرتے ہیں پلین کے اوپر جہاں پر ہمارے پاس پول اور انیشل رے موجود ہے، اور ہمارے پاس کچھ پوائنٹس کے پولر کوآرڈینیٹس دیے ہوئے ہیں، ان کی ایگزامپل ہم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا پولر کوآرڈینیٹس 1 315 ڈگری 1 and -45 degree
and one 675 degree represent the same point. یہ سیم پوائنٹ کو ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں آر تو سیم ہے اور یہ پہلی جو ہمارے پاس ڈایاگرام ہے اس میں یہ اینگل جو ہے وہ 315 ڈگری ہے، اور دوسری دو ڈایاگرام ہے اس میں ہمارے پاس اینگل جو ہے وہ 675 ڈگری ہے، یعنی کہ ہم ایک پورا روٹیشن، سرکولر روٹیشن پوری کمپلیٹ کر دی ہے ہم نے، تو ہماری اس میں 360 ایڈ کر دیا ہے، تو لہذا یہ پوائنٹ 1,675 ڈگری I mean the radial distance is 1 and the polar angle is 675 degree is the same point. Now if we take the negative direction of the angle, that is we rotate the ray clockwise directions and we trace angle of 45 degree, then this angle is called minus 45 degree. And our radial distance is same 1. So in the last figure, 1 comma minus 45 degree, again it is the same point. تو لہذا آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو پولر کوآرڈینیٹس جو ہوتے ہیں یہ کسی پوائنٹ کے لیے یونیک نہیں ہوتے، ایک پوائنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے انفائنائٹ پولر کوآرڈینیٹس ہو سکتے ہیں. ہم اب ایگزامپل کر رہے ہیں اور یہ ایگزامپل پہلی ایسی ہیں جس میں کہ ہم کاؤنٹر کلاک وائز ہی جائیں گے، جس میں کہ اینگل کی ڈائریکشن ہم پازیٹیو ہی رکھیں گے. سو کچھ پولر کوآرڈینیٹس ہم آپ کو دیتے ہیں اور وہ ہم اپنی اس پلین میں ٹریس کریں گے. یہاں ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے اس کے پولر کوآرڈینیٹس 6,45 ڈگری ہے. اٹ مینس کہ اس کا ریڈیل ڈسٹینس فرام دا اوریجن 6 یونٹس ہے، اور پولر اینگل جو ہے، یہ پولر اینگل وہ اینگل ہوتا ہے جو کہ یہ ٹرمینل رے روٹیٹ کرتی ہے فرام دا انیشیل ریز. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے، دیٹ از 3,225 ڈگری، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں ایک پوائنٹ ہے دوسری فگر میں جس کے پولر کوآرڈینیٹس 5,120 ڈگری ہے، یعنی کہ اس کا ریڈیل ڈسٹینس فرام دا اوریجن اس پوائنٹ کا 5 یونٹس ہے، اور اینگل پولر اینگل تھیٹا جو ہے وہ 120 ڈگری ہے. اور ایک اور پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے پولر کوآرڈینیٹ 4,330 ڈگری ہے، یعنی کہ اس کا ریڈیل ڈسٹینس فرام دا پول از 4 اینڈ دا پولر اینگل از 330 ڈگری. یہ ہمارے پاس جو ریڈیل ڈسٹینس ہے آر، گراف کرنے کے لیے اس کی نیگیٹو ویلیو کی بھی ضرورت پڑتی ہے. پولر کوآرڈینیٹس میں یہ جو ریڈیل ڈسٹینس ہے آر، اس کی ویلیو نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں پراپر ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آر ہمارا نیگیٹو ہو سکتا ہے. ویسے تو آپ ان جنرل جانتے ہیں کہ ہمیشہ آر ہم پازیٹیو لیتے رہتے ہیں، لیکن پولر کوآرڈینیٹس میں ہم یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آر جو ہے وہ نیگیٹو ویلیو بھی ایزیوم کر سکتا ہے. اس کا اس طریقے سے کچھ طریقہ ہے کہ اگر ہم کسی پوائنٹ پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم تھیٹا روٹیٹ کریں، تھیٹا اینگل پر جائیں، اور پھر اس کی ریڈیل کی اس پازیٹیو ڈائریکشن کی بجائے اگر ہم اس کے پول سے اتنے ہی فاصلے پر نچلی طرف آئیں
تو یہ اس آر کی نیگیٹو ویلیو ہو جائے گی. آئیے ہم اس کو ہم ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہاں ایک پوائنٹ ہے جس کے پولر کوآرڈینیٹس 3,225 ڈگری ہیں، یعنی کہ اس کا ریڈیل ڈسٹینس 3 ہے اور اینگل جو ہے وہ 325 ڈگری ہے. اس پوائنٹ کو ہم ایک اور طریقے سے بھی اپروچ کر سکتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ ہم پہلے اپنے ٹرمینل رے کو روٹیٹ کریں 45 ڈگری، اور اب یہاں پول سے اوپر کی طرف جانے کی بجائے 45 ڈگری کے along جو یہ ٹرمینل رے بن رہی ہے، اس کو اوپر کی طرف جانے کی بجائے اگر ہم نیچے کی طرف آئیں اور اتنا ہی ڈسٹینس آئیں جتنا کہ ڈسٹینس وہاں پر موجود ہے، یعنی کہ 3 یونٹ ڈسٹینس نیچے کی طرف آئیں، تو یہ 3 جو ہے اب یہ 3 نہیں رہے گا بلکہ یہ -3 ہو جائے گا. اب یہ جو پوائنٹ ہمارے پاس یہاں نیچے نظر آ رہا ہے، اس کے پولر کوآرڈینیٹ جو ہے وہ -3 45 ڈگری ہیں. -3 اس کا ریڈیل ویکٹر ہے اور 45 ڈگری اس کا اینگل ہے. اب یہ آپ کے پاس جو فگر نظر آ رہی ہے، اس میں ہمارا وہی پوائنٹ جس کو کہ ہم 3,225 ڈگری سے ظاہر کر رہے تھے، اسی پوائنٹ کو ہم -3,45 ڈگری سے ظاہر کر سکتے ہیں. لہذا ہمارا یہ آر جو ہے، یہ ریڈیل ڈسٹینس جو ہے، یہ اس کو ریڈیل ویکٹر بھی بعض اوقات کہتے ہیں، یہ نیگیٹو ویلیو بھی ازیوم کر سکتا ہے. اب ہمارے پاس ایسی ریلیشنز بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پولر کوآرڈینیٹس کو کارٹیزین کوآرڈینیٹس میں اور کارٹیزین کوآرڈینیٹس کو پولر کوآرڈینیٹس میں کنورٹ کر سکیں. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن ہم یہ دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم دوبارہ کر رہے ہیں. ویسے بھی جو ہی ہم پولر کوآرڈینیٹس کے ہم گراف کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، اس میں اکثر یہ جو اپنا ہمارے کارٹیزین ایکسس ہیں ان کو ہم ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور جو ہمارا کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں جو اوریجن ہوتا ہے اسی کو ہم پول رکھتے ہیں، اور جو انیشیل رے ہے اس کو along دا ایکس ایکسس رکھتے ہیں. آئیے دیکھیے کہ اس کی کنورشن ہم کیسے کرتے ہیں. سامنے آپ کو یہاں سلائیڈ پر آپ کو کارٹیزین ایکسس سسٹم میں ایکس اور وائی ایکسس نظر آ رہے ہیں، جس میں او اوریجن ہے، تو یہی او جو ہے یہ پول ہے، اور یہ دا لائن along او ایکس جو ہے دیٹ از آور انیشیل رے ہے. پوائنٹ پی جو ہے اس کے کارٹیزین کوآرڈینیٹ سے ایکس وائی ہیں اور پولر کوآرڈینیٹ سے آر تھیٹا ہے. آئی مین دا ڈسٹینس او پی از اکول ٹو آر اینڈ دا پولر اینگل از اکول ٹو تھیٹا. اس فگر سے بخوبی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایکس اوور آر از اکول ٹو کوسائن تھیٹا اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں، اور وائی اوور آر از اکول ٹو سائن تھیٹا. سو ایکس از اکول ٹو آر کاس تھیٹا اینڈ وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا. تو یہ ہمارے پاس ایک ریلیشن آ گئی جس سے ہم پولر کوآرڈینیٹ سے کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں جا سکتے ہیں، اور انہی سے اگر ہم ان دونوں ریلیشنز کو اسکوئر کر کے ہم ایڈ کر دیں، دین وی ول گیٹ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر اینڈ ٹینجنٹ آف تھیٹا از اکول ٹو وائی اوور ایکس. تو یہ ہمارے پاس جو ریلیشن ہے، اس سے ہم کارٹیزین کوآرڈینیٹ سے پولر کوآرڈینیٹ میں جا سکتے ہیں. یہ دو مشہور ریلیشنز پلیز آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ایکس از اکول ٹو آر کاس تھیٹا اینڈ وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا. کچھ ہم ایگزامپل کر رہے ہیں جس میں کہ ہم
ان پولر کوآرڈینیٹ سے کارٹیزن کوآرڈینیٹ میں اور کارٹیزن کوآرڈینیٹ سے ہم پولر کوآرڈینیٹ میں جائیں گے. آئیے کچھ ایگزامپل کرتے ہیں. فائنڈ دا ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس آف دا پوائنٹ P whose polar coordinates are 6,135 degree. Substituting the polar coordinates, that is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. In these relations, we put the value of r, which is 6, we put the value of theta, which is 135 degree. And we calculate, so x is equal to 6 cos 135 degree, which is 6 into minus square root 2 divided by 2, which is equal to minus 3 square root 2. And the y is equal to 6 sin 135 degree, which is equal to 6 into square root 2 by 2, which is equal to 3 square root 2. Thus the rectangular coordinates of the point P are minus 3 square root 2, that is x coordinate, and 3 square root 2, that is y coordinate. آئیے ہم اب ایک ایسے ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم کارٹیزین سے پولر کوآرڈینیٹ میں جائیں گے. یہ جو ایگزامپل ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایک پوائنٹ دے رکھا ہے جس کے کارٹیزین کوآرڈینیٹ x از اکول ٹو -2 اور y از اکول ٹو 2 اسکوائر روٹ 3 ہیں. ہمیں اس کے کورسپونڈنگ اس پوائنٹ کے کورسپونڈنگ r اور تھیٹا معلوم کرنا ہے پولر کوآرڈینیٹس کے جو کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں. r we know that is r square is equal to x square plus y square. So we are getting square of -2 plus square of 2 square root 3, and which is equal to 4 plus 12 is equal to 16. So r is equal to 4. We take the positive value of r. For finding the angle, tangent theta is equal to y over x, so that is equal to 2 square root 3 divided by -2, and that is equal to minus square root 3. Since our Cartesian coordinate tells us that the point is in second quadrant, because here x is negative and y is positive. So therefore, our terminal ray lies in second quadrant, and tangent theta, what we have found, that is negative square root of 3. So it means that is the angle is 120 degree. In degree it is equivalent to 2 pi divided by 3. So the polar coordinate of that point are 4, 2 pi over 3, where 4 is r, that is radial distance from the origin, and 2 pi over 3 is theta, that is the polar angle. All other polar coordinates of P have this form. This is what I am telling, is that if we add a multiple of 2 pi, integral multiple of 2 pi, then this will remain the same point, because we are one complete circle, one complete rotation, and our terminal ray stands in the same positions, and the point will remain same. Or if we take 4 is equal to not 4, if we take the r negative, that is -4, then this angle becomes 5 pi by 3, because we add pi in 2 pi by 3, and we can add in this angle any integral multiple of 2 pi. So these are equivalent points to those points. آئیے اب ہم پولر کوآرڈینیٹس میں
چند ایک مشہور جیومیٹریکل فگر کو ڈرا کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈیفینیٹلی پلین جیومیٹری میں کیا آتی ہے؟ لائن آتی ہے. اور میرے خیال سے لائنز میں جو سب سے پہلے بات آتی ہے وہ لائنز جو کہ پیرلل ٹو وائی ایکسس ہو، اور اسی طریقے سے وہ لائن جو کہ پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہو. آپ جانتے ہیں کہ دا اکویشن آف دا لائن پیرلل ٹو وائی ایکسس is x is equal to some constant, say that is x is equal to a. So that is the line passing through the point A0 and parallel to y-axis, or you can say perpendicular to x-axis. So the equation of this is x is equal to a. So we get r cos theta is equal to a. اب اس ریلیشن میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ایکس وائی نہیں ہے، تمام کی تمام ریلیشن جو ہے آر اور تھیٹا پہ ڈپینڈ کرتی ہے، جس کو کہ ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آر از اکول ٹو اے بائی کاس تھیٹا اور آر از اکول ٹو اے سیکنڈ تھیٹا. سو ہیئر آر از اے فنکشن آف تھیٹا. سو دس ایکویشن gives us a straight line parallel to y-axis at a distance a units from y-axis, passing through the point A0 as you say from Cartesian coordinates. اور یہ بات کوئی نئی بھی نہیں ہے، ہماری جیومیٹری جو ہے اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیے ہم ذرا دیکھتے ہیں اس بات کو. یہ آپ کے سامنے یہاں ڈایاگرام ہے، اور یہاں پر جو پول ہے وہ او ہے، اور ہم یہ پوائنٹ ہمارے پاس A0 جو ہے یہ انیشیل لائن پر واقع ہے. اگر کارٹیزن کوآرڈینیٹ میں سمجھیں تو اس کا ایکس جو ہے وہ A ہے اور Y 0 ہے، اور اس کو اگر پولر کوآرڈینیٹ میں دیکھیں تو اس کا R جو ہے وہ A ہے اور اینگل تھیٹا جو ہے وہ 0 ہے. اینی پوائنٹ، اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ لیں اور اس کا ہمارے پاس یہ ایکس اے جو ہے یہ سیم رہے، ایکس جو ہے وہ اے ہی رہے، یعنی کہ یہ ڈسٹنس جو ہے ان تمام پوائنٹ کا وائی ایکسس سے سیم رہے، اے رہے، تو وہ تمام پوائنٹ ایسے ہوں گے جو کہ اس لائن پر واقع ہوں گے جو کہ آپ کو پی میں سے گزرتی ہوئی اور وائی ایکسس کے پیرلل نظر آ رہی ہے. کیونکہ ہر ایسا پوائنٹ جو ہے اس کا جو ہے آپ کے پاس اس کو اس ریلیشن کو سیٹسفائی کرے گا، دیٹ از آر کاس تھیٹا از اکول ٹو اے. اب وہ لائن جو کہ ہمارے پاس ہمارے لیے ایکس ایکسس کے پیرلل ہو اور کسی خاص ڈسٹینس پر ایکس ایکسس سے واقع ہو، سپوز کہ وہ بی یونٹ ڈسٹینس پر ہے، آئی مین کہ وہ پاس کر رہی ہے 0 بی سے، جس کا کہ ایکس کوآرڈینیٹ 0 ہے اور وائی کوآرڈینیٹ بی ہے، تو اس کی ایکویشن کیا ہوگی؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسی لائن کی ایکویشن جو ہے وہ y از اکول ٹو بی ہوتی ہے کارٹیزن کوآرڈینیٹ میں، اے لائن پیرلل ٹو ایکس ایکسس. اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں پولر کوآرڈینیٹ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ پولر کوآرڈینیٹس میں y از اکول ٹو آر سائن تھیٹا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم y کی جگہ سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں r سائن تھیٹا، اور اس طریقے سے r سائن تھیٹا از اکول ٹو b ہمیں یہ ریلیشن حاصل ہوتی ہے. اور یہ ریلیشن آپ جانتے ہیں کہ اس ریلیشنز میں ہمارے پاس نہ ایکس ہے نہ وائی ہے، وہ ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام ریلیشن اس میں صرف 2 ویریبلز ہیں آر اور تھیٹا. تو یہ ایکویشن اب ہماری جو ہے وہ پولر کوآرڈینیٹس میں ہے. سو دیکھیے کہ یہ آر سائن تھیٹا از اکول ٹو بی، یہ اس لائن کی ایکویشن ہے جو کہ آپ کو اوپر ایکس ایکسس کے پیرلل نظر آ رہی ہے. اور یہاں جیومیٹری سے بھی یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر ہم بی کو فکس رکھیں تو ہمارا ہر پوائنٹ جو اس بات کو سیٹسفائی کرے گا آر سائن تھیٹا از اکول ٹو بی، یہ اس لائن پر واقع ہوگا جو کہ ایکس ایکسس کے پیرلل ہے اور
اس پوائنٹ 0B میں سے پاس کر رہی ہے. یہ ہمارے پاس جو ایکویشنیں ہم نے ڈرا کی ہیں وہ لائن کی ہیں. اور بھی ہم ایکویشنز ڈرا کر سکتے ہیں. جو بڑی مشہور ایکویشن جو ہو سکتی ہے, جو لائن ہو سکتی ہے, وہ جو ایسی لائن جو کہ پول میں سے پاس کرے, اوریجن میں سے پاس کرے, اس کے لیے ہم ایسی تھیٹا از اکول ٹو سم فکس تھیٹا ناٹ اگر کر دیں تو, اور آر کو کوئی اس کو ریگارڈ لیس آف آر, یعنی کہ آر کین ایزیوم اینی ویلیوز, سو دیئر فور تھیٹا از اکول ٹو تھیٹا ناٹ پہ جو بھی ہمارے پاس پوائنٹ ہوں گے وہ ایسی لائن ہوگی جو کہ اوریجن میں سے, پول میں سے پاس کرے گی. ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں لائن ہے جس میں یہ تھیٹا ناٹ فکسڈ ہے. یہ تھیٹا ہمارا یہ فکس رہتا ہے اور آر جو ہے وہ کوئی ویلیو ایزیوم کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کے سامنے ایک ایسی لائن ہے جو کہ اوریجن میں سے پاس کر رہی ہے. اس کا کاؤنٹر پارٹ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کارٹیزین میں y از اکول ٹو ایم ایکس. سو یہاں ہمارے پاس y از اکول آر از اکول ٹو تھیٹا ناٹ جو ہے اس کے ایسی لائنوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پولر کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم کے اندر. جنرل لائن کی ایکویشن دیٹ از یو نو اے ایکس پلس بی وائی پلس سی از اکول ٹو 0. اب اس کو ہم پولر کوآرڈینیٹس میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہی ہم ٹیکنیک استعمال کریں گے جو کہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہاں کہیں ایکس ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں آر کوسائن تھیٹا سے, اور جہاں کہیں وائی ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں آر سائن تھیٹا سے. سو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جنرل ایکویشن لائن کی ہے اے ایکس پلس بی وائی پلس سی از اکول ٹو 0. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اے انٹو آر کوس تھیٹا پلس بی انٹو آر سائن تھیٹا پلس سی از اکول ٹو 0. اور اس کو اگر سمپلیفائی کریں سو وی گیٹ آر انٹو اے کوس تھیٹا پلس بی سائن تھیٹا پلس سی از اکول ٹو 0. تو لہٰذا یہ ہمارے پاس جو فارم آ گئی یہ ہمارے پاس جنرل ایکویشن آف لائن کی فارم آ گئی جو کہ اب پولر کوآرڈینیٹس میں آپ کے سامنے ہے. لائن کے بعد سرکل ایک بہت اہم گراف ہے. تو یہ بہت ایلیمنٹری ہے اور بڑا کامن ہے. تو لہٰذا ہم لائن کے بعد سرکل کو دیکھتے ہیں کہ کسی سرکل کو ہم کس طریقے سے پولر کوآرڈینیٹس میں لکھ سکتے ہیں. اب یہ تو آپ جانتے ہیں بڑی ایلیمنٹری جیومیٹری ہے انٹرمیڈیٹ کی کہ اگر ہمارے پاس کسی کا سینٹر موجود ہو, سب سے پہلے ایک پوائنٹ کا سینٹر اگر ہمیں معلوم ہو اور اس کا ریڈیس معلوم ہو تو اس کی ایکویشن کو ہم کیسے لکھتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. لیکن یہ بات ہم نے اب پولر کوآرڈینیٹ ایکسس سسٹم میں کرنی ہے. آئیے ذرا ہم اس کو اسکرین پر دیکھتے ہیں. یہاں ہمارے پاس سی کے کوآرڈینیٹ آر ناٹ اور تھیٹا ناٹ ہے اور سرکل ہے ہمارے پاس جس کا کہ ریڈیس اے ہے. اینی پوائنٹ آن دا سرکل اس کے کرنٹ کوآرڈینیٹس اینی پوائنٹ دیٹ از پی آر تھیٹا. یہ تمام کوآرڈینیٹ جو ہیں یہ پولر کوآرڈینیٹس ہیں. Definitely for polar coordinates there must be a pole, so you can see in the diagram O is the pole and you can see the initial ray. So when we say that this is the coordinate of C or R naught theta naught, so it means that this terminal ray OC is making the angle with the initial ray theta naught, and the distance of this point C from the pole is R naught. And similarly, for the point PR theta, the theta is the angle which the ray OP, terminal ray OP makes with the initial ray, and R is the radial distance of the point P from the pole O. We know
the law of cosines in triangles. The angle between the ray OC and OP is theta minus theta naught. And if we apply the law of cosines for the side A, we will get A square is equal to R square plus R naught square minus 2R R naught cos theta minus theta naught. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو ریلیشن اب obtain کی ہے اس میں ایکس اور وائی نہیں ہے, صرف اور تھیٹا ہے. تو یہی ایکویشن جو ہے ہماری سرکل کے لیے ہوگی پولر کوآرڈینیٹس ایکسس سسٹم کے اندر. یہ کوئی ایکویشن ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کا کاؤنٹر پارٹ جو کہ ہمارے پاس اس میں کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں موجود ہے وہ زیادہ آسان ہے. البتہ اس سے ہم کچھ بات اور ڈرائیو کریں گے کہ اگر ہمارا سرکل جو ہے نا وہ خاص قسم کا ہو تب ہمارے یہ ایکویشن جو ہے پولر کوآرڈینیٹس میں وہ کیسے ہو جائے گی. یعنی کہ اگر سرکل ایسا ہو جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہو. اب اگر سینٹر ہمارا اوریجن پر ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمارا آر جو ہے وہ زیرو ہے اور تھیٹے کو تو خیر کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہیں لیکن آر جو ہے وہ ہمارا زیرو ہے. تو اگر یعنی آر ناٹ سوری ناٹ آر ناٹ جو ہے وہ زیرو ہے, آر تو جو ہے وہ ہمارا وہ کرنٹ کوآرڈینیٹ ہے جو آر ناٹ جو ہے دیٹ از زیرو. سو پٹ آر ناٹ از اکول ٹو زیرو in this equation. Let us see what we get. So if we put, so we are getting here r square is equal to a square because all other term becomes 0 because r naught is a factor there. So therefore only what we get after simplification, that is r square is equal to a square, and from here we get r is equal to a. r is equal to a. یہ آپ اس کو اگر ویسے دیکھیں, آپ ٹریس کرنے کے لحاظ سے دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک پول ہے اور اس کا r جو ہے وہ فکس رہتا ہے, تھیٹا کچھ بھی ہو, کیونکہ اس میں تھیٹا جو ہے ایلیمینیٹ ہو گیا ہے, تھیٹا تو ہے ہی نہیں, تھیٹا کوئی بھی ویلیو زوم کر سکتا ہے. تو لہٰذا وہ اب کتنے بھی سرکل ہم لے لیں, کتنے بھی چکر ہم لے لیں, تو اس طریقے سے ہم اگر یہ اپنی ٹرمینل رے کو روٹیٹ کریں اور جس میں آر فکس ہو تو کیا ٹریس ہوگا, وہ پوائنٹ جو ہے نا ہمارا جو ٹریس کریں گے وہ ایک سرکل ہوگا. دیکھیے یہاں ڈائیگرام میں کہ ہمارے پاس یہ سرکل ہے اور اس کی ایکویشن آر از اکول ٹو اے ہے. یہاں او پول ہے, انیشل رے ہے, اور آر جو ہے وہ فکس رہتا ہے, دیٹ از اے, اور جبکہ تھیٹا جو ہے وہ تمام ویلیوز دیتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں جو یہ مل رہا ہے یہ سرکل مل رہا ہے. یہ جو ہم ایکویشنیں آپ کو بتا رہے ہیں, ان ایکویشن کو آپ نے بالکل اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے جس طریقے سے آپ کارٹیزین کوآرڈینیٹس میں سرکلز کی ایکویشنز کو یاد رکھتے ہیں. تو اس وقت جو ہم نے ایکویشن کی وہ یہ ہے کہ کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں ایسا سرکل جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہو اور جس کا کہ ریڈیس اے ہو وہ ہوتی ہے ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر. اور پولر کوآرڈینیٹ میں ایسے سرکل کی ایکویشن جو ہے دیٹ از آر از اکول ٹو اے. اب ہم اور سمپلیفائڈ قسم کے سرکلز کی ایکویشن معلوم کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایسا سرکل جس کا کہ سینٹر ایکس ایکسس پر ہو, دوسرے لفظوں میں وہ انیشل رے پر واقع ہو اور وہ پول سے پاس کرے یعنی کہ اوریجن سے پاس کرے. اس قسم کے دو سرکل ہوتے ہیں, ایک وہ جس کا کہ سینٹر اے زیرو ہو اور دوسرا جس کا کہ سینٹر اے پائی ہو. یہاں اے زیرو اور اے پائی سے میری مراد یہ ہے کہ ریڈیس آر اے اینگل زیرو اور دوسرا ریڈیس آر تو وہی اے رہے گا اور اس کا جو اینگل جو ہے دیٹ از پائی. یعنی کہ ایک سرکل جو ہے
وہ وائی ایکسس کے لیفٹ پر ہوگا اور ایک سرکل جو ہے وہ وائی ایکسس کے رائٹ پر ہوگا. جو لیفٹ پر ہوگا اس کے سینٹر کے پولر کوآرڈینیٹس اے پائی ہوں گے, یعنی کہ آر جو ہے وہ اے اور تھیٹا جو ہے وہ پائی, اور جو رائٹ پر ہوگا اس کے سینٹر کے پولر کوآرڈینیٹس اے 0 ہوں گے, یعنی کہ اس کا آر جو ہے وہ اے ہوگا اور تھیٹا جو ہے وہ 0 ہوگا. اب ہم ان سرکلز کی ایکویشن پولر سسٹم, پولر کوآرڈینیٹ سسٹم میں معلوم کرنے کے لیے اپنی جنرل ایکویشن میں جو ہم نے ابھی ڈرا کی اس میں ہم آر ناٹ کو اے پٹ کریں گے اور تھیٹا کو 0 پٹ کریں گے. اب ان سرکلز کی ایکویشن پولر کوآرڈینیٹس میں نکالنے کے لیے اس جنرل ایکویشن میں جو کہ ہم نے ڈرا کی ہے اس میں ہم آر ناٹ کو اے پٹ کریں گے اور اس کو اپنا تھیٹا ناٹ کو 0 پٹ کریں گے. اس طریقے سے ہمیں اس سرکل کی ایکویشن حاصل ہوگی جو کہ وائی ایکسس کے رائٹ پر ہے. اور اگر ہم آر ناٹ کو اے اور تھیٹا ناٹ کو پائی پٹ کریں تو ہمارے پاس اس سرکل کی ایکویشن حاصل ہوگی جو کہ وائی ایکسس کے لیفٹ پر ہے. لہذا آئیے ہم یہ کرتے ہیں. اس میں یہ پٹ کرنے سے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ دیکھیے کہ یہاں ہم نے پہلے تھیٹا ناٹ از اکول ٹو 0 پٹ کرنا ہے اور آر ناٹ از اکول ٹو اے پٹ کرنا ہے. سو یہاں ہمارے پاس آر اسکوئر از اکول ٹو -2 آر انٹو اے انٹو کوسائن آف تھیٹا بیکاز تھیٹا از اکول ٹو 0 اینڈ پلس اے اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر بیکاز آر ناٹ از اکول ٹو. تو یہ سبسٹیٹیوشن کرنے سے ہمیں جو ایکویشن حاصل ہوتی ہے دیٹ از آر از اکول ٹو ٹوائس آف اے کاس تھیٹا, اور یہ وہ سرکل ہے جو کہ وائی ایکسس کے رائٹ پر ہے جس کا کہ سینٹر جو ہے وہ اے 0 ہے اور پول جو ہے وہ اوریجن پر ہے. اور اگر ہم تھیٹا کو 0 کی بجائے پائی پٹ کر دیں اس اوریجنل آپ کی اس ایکویشن میں, جنرل ایکویشن میں, دین وی ول گیٹ آر از اکول ٹو -2a cos تھیٹا. اب ایسے سرکل کی ایکویشن جس کا کہ سینٹر وائی ایکسس پہ ہو اور وہ پول سے پاس کرے, سپوز کہ اس کا ریڈیس اے ہے, تو ایسے بھی 2 سرکل ہوں گے. ایک ایسا سرکل ہوگا جو کہ ایکس ایکسس کے اوپر ہوگا اور ایک ایسا سرکل ہوگا جو کہ ایکس ایکسس کے نیچے ہوگا. جنرل ایکویشن میں ہم کیا پٹ کریں گے, اس کا ان کا سینٹرز کیا ہوگا, تو جو پہلا جو میں نے بتایا ہے اس کا تھیٹا جو ہے اب کیا بن جائے گا π/2, اور دوسرا جو نچلی طرف سرکل ہوگا اس کا تھیٹا جو ہے دیٹ ول بی 3π/2 کہہ لیں یا -π/2 کہہ لیں, وہ ہوگا. اور آر جو ہے دیٹ از جو ہے وہ دیٹ از اے, یعنی کہ ہم پہلی صورت میں جو کہ اوپر والا سرکل ہے اس میں ہم آر ناٹ کو اے پٹ کریں گے ایکویشن میں وہ حاصل کرنے کے لیے, اور تھیٹے کو π/2 پٹ کریں گے اور تھیٹا ناٹ کو π/2 پٹ کریں گے. اور نچلے سرکل کے لیے جو کہ ہمارے پاس ایکس ایکسس کے نیچے واقع ہے اس کے لیے ہم آر ناٹ کو اے اور تھیٹا ناٹ کو -π/2 پٹ کریں گے, کس میں, ہماری اس جنرل ایکویشن میں. اور اس طریقے سے جو ہمیں ایکویشن حاصل ہوں گی وہ ہوں گی آر از اکول ٹو 2a سائن تھیٹا, یہ اوپر والے سرکل کی ایکویشن ہے, اور آر از اکول ٹو
-2a sin θ، یہ نیچے والے سرکل کی ایکویشن ہے. پولر کوآرڈینیٹس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے بڑے سمپل گراف کو ڈرا کیا، لائن کے گراف کو ڈرا کیا، سرکل کے گراف کو ڈرا کیا، ان کی ایکویشن پولر کوآرڈینیٹس میں معلوم کی. پولر کوآرڈینیٹس کا کچھ فائدہ یہ ہے کہ بڑے ہی کمپلیکیٹڈ قسم کے گراف ہم بڑی آسانی سے ڈرا کر سکتے ہیں. جیسے کہ کارڈائڈ ایک گراف ہوتا ہے جس کی کہ شکل دل جیسی ہوتی ہے، یا ایک سپرل ہوتا ہے، وہ سپرنگ جیسا ہوتا ہے، اور اس قسم کے گراف کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم میں ڈرا کرنا یا ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تمام گراف جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے لیکچر میں ڈرا کرنا اور ان کی ایکویشن معلوم کرنا پڑھائیں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.